السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے۔ محترم بزرگوں اور پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت کے جلسوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے۔ موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آنا مبارک ہو۔ حضرات گرامی، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور طویل مسافتوں کو طے کر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس پر ہم اپنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں خوبصورت، روح پرور، حیات بخش، ایمان افروز، نور و نگہت میں سجی ہوئی دلکش مترنم نعتیں، نظمیں اور پرمغز ولولہ انگیز معلومات سے بھرپور تقریریں ہوں۔ لہذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی حیثیتوں سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام پر پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس پروگرام کی منزل طے نہیں کر سکتے، کیونکہ کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آئیے اس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگیں، دلوں کی گلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور آرزوؤں کے کول مسکرانے لگیں۔ یعنی اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء اور شعراء و ادباء حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی، پھر وہ کلام عظیم کیسے نہ ہوگا جس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد الامین، جس ماہ میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے افضل۔ جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہے، پھر کیوں نہ اس مقدس کلام سے اپنی محفل کا آغاز کرے، جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کر دیے، جس نے عدل و انصاف کا سکہ 4 دانگ عالم میں بٹھا دیا، جس نے فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو فقطو بصورت من مثلی کا چیلنج دے کر زیر کر دیا، جس نے جمود و تعطل، انتشار و اختلاف کو دور کر کے حکمت و دانش کے ضابطے بنائے۔ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر کوچے دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تأثر بھی مؤثر بھی اثر بھی،
قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن تو منبع کرم وجود سکا ہے، قرآن نوازش ہے عنایت ہے عطا ہے، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن فقط معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے میری نظر انتخاب سحر اللسان قاری خوش الہان جناب قاری محمد سجاد صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر یا خدایا لہرائے، قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر یا خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پر ہو وہ دور مبارک پھر آئے، وہ سوگ اپنی قرات میں مردہ بھی کانپ اٹھے، وہ سوگ اپنی قرات میں مردہ بھی کانپ اٹھے، جو روح زمین کو تڑپائے جو قلب و جگر کو گرمائے۔ موصوف سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ گونچے ہے، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، گونچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں بس تیرا انتظار ہے۔